کیا کہتے ہیں اس کو کھولنے بھنڈاری، بھنڈاری، اس میں وہ سوال کیا کر رہا تھا کہ زبان کا غسل کیا ہے، زبان کا غسل. کوئی بھی جواب نہیں دے پایا تھا. تو پھر دادا میاں نے جواب دیا اس کا زبان کا غسل، ماں کانا محمد ابن تو آپ نے بھی تو سوال کیا تھا. ہاں وہ اس میں ایسے سوال ہوتے تھے. شریعت کا کلمہ عام جانتے ہیں، طریقت کا کلمہ پڑھو، وحدانیت کا کلمہ پڑھو، معرفت کا کلمہ پڑھو، حقیقت کا کلمہ پڑھو. اچھا اجازت لسانی تو ہر آدمی دیتا ہے، اجازت قلبی ہو، اجازت معنوی ہو، اجازت سری ہو، یہ دو، اور اس کا اثر ظاہر ہو. توجہ ظاہری، توجہ باطنی، توجہ معنوی، توجہ سری، توجہ قلبی، توجہ اخفا، توجہ اتحادی، توجہ اصلاحی. توجہ اتحادی میں آپ سکتا ہے. ہاں تو وہ سلسلہ میاں صاحب نے بند کرایا تھا. آئی نا سنی بات؟ 4 یار ظاہری، 4 یار باطنی. ہاں 4 پیر ظاہری، 4 پیر باطنی، 4 یار ظاہری، 4 یار باطنی، اور 4 پیر شریعت کے، 4 طریقت کے، 4 معرفت کے، 4 حقیقت کے، 4 وحدانیت کے پیر. بتاؤ کہاں ہیں؟ آئی سمجھ میں بات؟ اور کس کی ولایت قلبی ہے، کس کی ولایت سری ہے، کس کی ولایت شریعت کی ہے، کس کی ولایت ظاہری ہے، کس کی ولایت باطنی ہے، کس کی ولایت اوتادی ہے، کس کی ولایت ابدالی ہے. بہت سارے اس میں سوال و جواب ہوتے تھے. اور لا کہے تو کہاں لگتا ہے، اللہ کہے تو کہاں لگتا ہے، اللہ کہے تو کہاں لگتا ہے، اللہ کہے تو کہاں لگتا ہے، ہو کہے تو کہاں لگتا ہے، ہا کہے تو کہاں لگے گا، ہی کہے تو کہاں لگے گا، ہو کہے تو کہاں لگے گا. یعنی کہ یہ تمام لطائف کے ذکر ہیں کہ کون سا لفظ جو ہے کہاں پر لگے گا جا کر. اور جب ہم اس لفظ کو ادا کریں تو ہمارا جو ہے ارادہ اور ہمارا جو تصور ہے کہاں جانا چاہیے. آئی نہ سمجھیں بات؟ اب وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر بھائی لا کی شرح بیان کرو کہ لا کی حقیقت کیا ہے. اب ساری کائنات لائی کی حقیقت ہے، کیا بیان کرو گے، کتنی بیان کرو گے. اب وہ جب تم نے بیان کرنا شروع کری، اب وہ ثابت کرو قرآن سے. کہ قرآن اس پہ کیا بول رہا ہے، جو تم بیان کر رہے ہو دلیل اس کی قرآن سے لاؤ. لا کا مقام جبرائیل کا کون سا مقام ہے، اسرافیل کا مقام لا میں کون سا ہے، اور اللہ میں کون سا ہے، اللہ میں کون سا ہے. یعنی کہ یہ اسما کے جو مداراج ہیں اس میں کون کہاں پر بیٹھا ہے. اب ایک بار چہل کاف پہ سوال آ گیا کہ چہل کاف کا اسم اعظم بتاؤ کیا ہے. اب وہ ہمارے پیر بھائیاں ختم ہو رہی تھی، تو وہ جب ہوا تو وہ کھڑا ہو گیا. وہ چہل کاف کے ہی عامل سے، وہ ہمارے پیر بھائی تھے. تو وہ انہوں نے ہمارے پیر بھائی سے بولے چہل کاف کا جو ہے نا وہ اسم اعظم کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ چہل کاف کا اسم اعظم اس میں کافی ہے. کہنا یہ ظاہری ہے. اس کا اسم اعظم، اس کا موکل اور اس کا مقام کیا ہے، کہاں ہے. تو مجھ سے کہنے لگے ابھی تو نے چہل کاف کا چلہ کاٹا ہے نا. میں نے کہا ہاں. بول بتا. میں نے کہا دیکھو یہ محفل میں بات کرنے کی نہیں ہے،
لیکن نہیں، اس نے سوال تو ایسے کر دیا. تو میں نے کہا دیکھو چہلقاف کا جو اسم اعظم ہے اور جس پہ بالاتفاق ہے یہ ہے ککمین. اس میں ایک لفظ آتا ہے ککمینین، ہے نا، ککمینین. میں نے کہا یہ اس کا اسم اعظم ہے. اور من کلکا، کلکا اس کا مقام ہے. تو اس کے بارے میں بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب اس کی دعوت ہوتی ہے نا تو اس کی نشست ہوتی ہے، اور پھر جب اس کی نشست ہوتی ہے اس میں اس کے اسرار اور بھید کھولے جاتے ہیں. ویسے نہیں، اس کی اگر شرح لکھی جائے نا تو اس کی شرح اتنی خطرناک ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اس سے سب کچھ کر سکتا ہے. یہ دعوت سلیمانی ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا ککمینین اس کا اسم اعظم ہے، اور ککمینی نہیں اس کا موکل ہے، اور مقام اس کا کلکا ہے، اور یہ عرش سے نیچے کا مقام ہے. ایک عرش سے دوسرے عرش کے درمیان کا جو مقام ہے، تو چھٹے سے ساتویں عرش کے جو درمیان کا مقام ہے وہ کلکا کہلاتا ہے، اور وہاں پر یہ ہوتا ہے. اور تمام کائنات کے شیاطین اور تمام کائنات کے سفلی اعمال کے جو موکل اور روحانیت ہیں وہ سب اس کے تابع ہیں. یہ سب پہ تصرف رکھتا ہے. اور چہلقاف کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو، لیکن وہ ہر جگہ بیان کرنے کے ہر معاملے میں نہیں ہوتے. اس کی ایک بہت بڑی وہ ہے شرح. اس طریقے سے مختلف اسما کی، جب ہم کسی بھی اسم کی یا کسی آیت کی دعوت دیتے ہیں یا کسی صورت کی دعوت دیتے ہیں تو اس دعوت کی کامیابی کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی نشست تمہیں ملتی ہے. اس کی روحانیت جو ہے وہ تم پہ اس کے اسرار کھولتی ہے، پھر اس کے راز بیان کرتی ہے تم سے، یعنی کہ تم سے وہ نشست کرتی ہیں. پھر آگے گائیڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، یہ ہوتا ہے آگے. دیکھو ہم کسی بھی اسم کی ظاہر کو جانتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے اسم رحمان پڑھا. اب اسم رحمان کا جو ظاہر ہے وہ مہربان ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. اب 4 حرفوں پر یہ مشتمل ہے. را ہا میم الف نون ہے. اب جو چیز پڑھنے میں آئے اور لکھنے میں نہ آئے اس کو گنا نہیں جاتا. آئی نا سمجھ بات. اب چونکہ وہ اہل عرب کی زبان ہے تو ہماری آسانی کے لیے اس میں الف لگا دیا انہوں نے، تاکہ ہم میم پر الف پڑھیں، تاکہ رحمان آئے پورا. تو اب کیا ہوا کہ جب ہم اس کی دعوت دیتے ہیں تو اس کے 4 حرفوں کو ان کے اپنے اپنے مقام پر دیکھتے ہیں. مقصد ایک حرف ہم اسم پڑھ رہے ہیں لسانی، اس کی گفتار میں دل نشین نغمگی